أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. 5 ایسی باتیں ہیں جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ سورۃ لقمان میں فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث، اور وہی بارش نازل کرتا ہے اور وہی جانتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش وہی نازل کرتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جو مادہ جاندار کے جسم میں ہے، یعنی جو ماں کے پیٹ میں ہے، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین پر مرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے. ان اللہ عنده علم الساعة، اللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی. کسی کو اللہ نے نہیں بتایا. قیامت اور موت ایک ہی چیز ہے. جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی، تو مرنے کا اللہ نے کسی کو نہیں بتایا. اسی طرح قیامت کا دن کس دن قائم ہوگا وہ اللہ کو. نشانیاں احادیث میں آتی ہیں، لیکن ایگزیکٹ صحیح وقت جو ہے قیامت کا وہ کب ہوگا؟ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة. ایک بات تو وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب اور کتنی نازل ہوگی، کتنی بارش ہوگی، کہاں کہاں ہوگی، تو یہ اللہ کے علم ہے. وہ محکمہ موسمیات پیشن گوئیاں کرتا رہتا ہے، لیکن وہ غلط ثابت ہوتی رہتی ہے، کیونکہ اصل کس کو پتہ ہی نہیں. تو بارش کتنی، کب، کہاں، کس علاقے میں نازل ہوگی، اللہ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے، بچی ہے، کیا ہے. آج کل وہ تو اس نے الٹرا ساؤنڈ نے کچھ تو بتا دیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ آنے والا بچہ جو ہے وہ کیسا ہوگا، وہ صحت مند ہوگا، وہ بیمار ہوگا، وہ معذور ہوگا، ہاں جی، اس کی آگے عمر کتنی ہوگی، وہ نیک ہوگا، وہ بد ہوگا. بے شمار اس کے علم. نر اور مادہ اگر وہ بھی انسان کو اللہ نے علم دیا ہے، اس کے ذریعے سے اس نے جان دیا، تو بے شمار ایسی باتیں ہیں جو کہ انسان بچے کے بارے میں نہیں جانتا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی یہ نہیں جانتا کہ میں کل کیا کروں گا. اٹھتا ہے، پروگرام بنتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، صبح جب پتہ چلتا ہے تو کوئی اور کام شروع ہو، کسی اور طرف چل پڑتا ہے. ہاں جی، جانا کہیں اور تھا، اور جب صبح اٹھا تو جا کہیں اور رہا ہے. تو یہ کل کی بات جو ہے نا، یہ کسی کو نہیں پتا. اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی بات کرو تو صاحب کیا کہو، انشاءاللہ. انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، تاکہ اس میں اللہ کی مرضی شامل ہو جائے. تو یہ انسان کو نہیں پتا کہ صبح اٹھ کے یا کل میں نے کیا کرنا ہے. بے شمار ہم روزانہ پروگرام بناتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے
کہ وہ تو پروگرام کینسل ہوگا. اور فرمائے وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی انسان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا، اس کی موت کہاں واقع ہوگی، گھر میں ہوگی، بازار میں ہوگی، ہاں جی اپنے شہر میں ہوگی، دوسرے شہر میں ہوگی. کئی لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ حج کے لیے جاتے ہیں واپس نہیں آتے، عمرے کے لیے جاتے ہیں واپس نہیں آتے، کسی اور سفر پہ گئے، بڑے اہتمام سے گئے لیکن واپس نہیں آئے. تو یہ 5 ایسی باتیں ہیں جن کا علم صرف ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے. تو 5 باتوں کا اس آیت مبارکہ میں سورۃ لقمان کی اس آیت میں ذکر ہے. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. یہ مسلمان کی خیر خواہی کے لیے بڑی زبردست بات ہے، حدیث ہے کہ انسان اگر اس کو یاد کر لے اور اس پہ عمل کرے تو بے شمار ایسی باتیں ختم ہو جائیں جو کہ روزانہ کی لڑائیوں کے سبب بنتے ہیں. پردہ پوشی کرنا، ہم کیا کرتے ہیں، ہم پردہ فاش کرتے ہیں، کو کھولتے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. تو قیامت کے دن کیا ہوگا، ہمارے تھوڑے گناہ ہیں، ہمارے تھوڑے پردے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بولے. اور اگر ہم کسی مسلمان کے پردے کو پردے میں رکھیں گے تو قیامت کے دن ہم بھی پردے میں رہیں گے. ورنہ ایک گناہ بھی اگر اللہ کھول دے گا قیامت کے دن تو کیا کریں گے، بچوں کے سامنے، بیوی کے سامنے، نوازیوں کے سامنے، حاجی علاقے کے سامنے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس حدیث کو حرز جان بنا لے. من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.